کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہو، سارا جہاں حسین کا، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھے محمد عزاداران امام برمنگھم امام بارگاہ کی میری 5th مجلس ہے، عشرہ اربعین کی 1445 ہجرہ کی 5ویں مجلس برزخ کے اوپر، وہ ہڈن لائف، وہ ایٹرنل لائف جس کو ہم سب کو گزارنا ہے، کوئی انسان بچا ہوا نہیں۔ میرے ذہن میں بیک آف آور مائنڈ یہ رہنا ہمیشہ کہ ایک لائف آنے والی ہے جو یہاں کی نہیں ہے، زمین کے اوپر نہیں ہے، وہ لائف زمین کے نیچے ہے۔ وہ زندگی جیسا ہم برمنگھم میں آرام کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہ زندگی سیمیٹری میں گزارنا ہے، جو یہاں کی سیمیٹری ہے، جو گریو یارڈ ہے وہاں پہ۔ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ جاؤ گریو یارڈ کو ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک، ایوری تھرسڈے جاؤ یا ویکنڈ پہ کبھی بھی جاؤ، لیکن جاؤ ضرور۔ کیوں جاؤ؟ وائی؟ جا کے کس سے بات کروں؟ کوئی بات کرنے والا نہیں۔ میں جب کسی کے پاس وزٹ کرتا تو اس کو میں وش کرتا، اس سے میں بات کرتا، لیکن وہاں جانے کے بعد نہ کوئی بات کرنے والا ہے، نہ کوئی میری بات سننے والا ہے، نہ کوئی جواب آنے والا ہے۔ یہ میں سمجھ رہا، یہ میں سمجھ رہا کہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، یہ صرف ہمارے پاس ہے۔ کل میں نے سلام دیا تھا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ کئی لوگوں نے مانگا، وہ سلام کو میں نے ان کو واٹس اپ کر دیا۔ وہ سلام گیٹ پہ پڑھو، ایک چیز یاد رکھو، سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ اگر اسلام میں یہ کہہ رہے کہ جب when you go to graveyard, when you visit cemeteries تو یہ سلام کرو، اور یہ کوئی معمولی نہیں، یہ میرے مولا نے کہا، اس پہ لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو روایت کا جملہ ہے کہ جتنے لوگ وہاں ہیں موجود، جو ہماری یہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ رہے، وہ سارے کے سارے تم کو جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ whenever you visit graveyards، وہاں باتیں مت کرو، دنیا کا کوئی بزنس ڈیل وہاں جا کے مت کرو۔ اگر بزنس ڈیل کرنا ہے تو باہر کرو جا کے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنی دیر آپ ٹھہر سکتے، 5 منٹ ٹھہر سکتے، بٹ گو اینڈ وزٹ یور یہاں کے سیمیٹری کو۔ کیوں جاؤ؟ اس لیے جاؤ کہ جانے کے بعد تم کو فیل ہوگا کہ آج جیسے یہ لوگ آرام کر رہے، کل میں بھی آ کے یہاں آرام کروں۔ یہ فیلنگز پیدا ہوں گے، اس لیے فیلنگز پیدا ہوں گے کہ دوستو وہ ایٹرنل لائف میں، میری ٹاپک ہی برزخ ہے، تو وہاں پہ سارے یہ لوگ برزخ کے اندر ہیں، ان کی برزخ سٹارٹ ہو گئی۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے اس کی تیاری کریں۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ تم در اہل بیت سے وابستہ ہو، کہ معصومین نے بتا دیا تم کو۔ اگر معصومین نہیں، ہم در اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوتے تو ہم کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ دوسرے جتنے مذہب ہیں ان کے پاس نہ فاتحہ ہے نہ درود ہے، ان کے مردے تو وہاں رو رہے ہوں گے، ہمارے مردے رو رہے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو پیچھے چھوڑا ہے اہل بیت کی محبت کو، جو لے کر گئے ہیں، وہ محبت ہی ان کو وہاں پہ کام آنے والی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کام آنے والی نہیں، وہ صرف اہل بیت کی محبت کام آنے والی۔ میں نے ابھی آج پہلی مرتبہ میں نے یہاں پہ سورہ ملک سنا، بہت اچھا سورہ ہے، ویری ویری ریکمینڈڈ سورہ فار برزخ۔ ہر روز پڑھو،
قبرستان جب جاؤ تو وہاں پہ بھی پڑھو. برزخ کے لیے پورا قرآن ویسی ہے، لیکن چند سورہ اس کو دیا گیا کہ اپنے مرحومین کے لیے یہ ریکمینڈڈ سورہ ہے. سورہ یہ جو برزخ، یہ جو سورہ ملک پڑھا گیا، یہ ملک سورہ اور سورہ یاسین. آج دونوں سوروں کے بارے میں بتاؤں. سورہ ملک اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ منورہ اور گولڈن ایرا پیریڈ تھا مدینہ کا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. 7 یا 8 ہجری کا واقعہ ہے، 7 یا 8 ہجری، انہیں جنگ خیبر کے بعد والا واقعہ. مدینہ منورہ میں نماز کے بعد لوگ جو ہے بیٹھتے تھے اور اللہ کے رسول سرکار جو ہے درس دیتے، 10 منٹ 15 منٹ جو بھی. درس ختم ہو گیا تھا. مدینہ کا ایک رہنے والا، مدینہ سٹی کا ریزیڈنٹ، سبھی جانتے تھے اس کو، وہ سفر پہ گیا ہوا تھا. غور سے سنیں، سورہ ملک کی فضیلت بتا، اس کا فائدہ بتا. اور وہ سفر پہ گیا ہوا تھا اور سفر سے وہ واپس آیا تھا. پرانے زمانے میں جو سفر پہ جاتے تھے، جو ٹریول کرتے تھے 1 مہینے کے لیے 8 دن، وہ سفر پرانے زمانے میں 1 دن 2 دن کی کوئی ٹریولنگ نہیں ہوتی تھی. کیمل پہ جانا پڑتا تھا، ہارسز پہ جانا پڑتا تھا. اور مدینے سے مکہ جائیں تو 8 دن 10 دن لگ جاتے تھے. آج آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے. جب کوئی ٹریول کر کے واپس آتا تو وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا. کیمل کی ٹریولنگ بہت مشکل، دن بھر دھوپ، پوری ڈسٹ آپ کے کپڑوں کے اوپر. تو یہ جو ٹریول کیا تھا مدینے کا رہنے والا، یہ سیدھا مسجد نبوی میں آیا، گیٹ کے پاس پہنچا. لوگ باہر نکل رہے، آپ پلیز غور سے سنیں. گیٹ سے باہر نکل رہے مسجد نبوی کے، یہ گیٹ میں انٹر ہو. سب جاننے والے، سب دوست احباب رشتہ دار. ان لوگوں نے کہا کہ تم آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں آیا. تو کہا تم سفر سے آ رہے، ڈائریکٹ آ گئے؟ تو کہا ہاں ڈائریکٹ آ گئے. تو کہا گھر کیوں نہیں جاتے؟ گھر چلے جاؤ، اتنے تھکے ہوئے معلوم ہو رہے، تمہارے لباس کے اوپر پوری ڈسٹ ہے، ریت پڑی ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں رسول سے پوچھنے جا رہا ہوں. جب یہ کہا ایک واقعہ، ایک انسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ، تو جو مجمع باہر تھا وہ بھی اندر آ گیا، یہ معلوم کرنے کہ اس کے ساتھ انسیڈنٹ کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا. اس نے کہا میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، میں سرکار سے پوچھنے جا رہا کہ یہ ہے کیا. پورا مجمع پھر انٹر ہوا مسجد کے اندر. سرکار اپنے محراب میں بیٹھے، یہ گیا سلام کیا. سرکار نے جواب سلام دیا. اللہ کے رسول نے جواب سلام دے کے کہا خیریت سے ہے، گھر کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں سفر سے آ رہا تھا، پتہ نہیں یمن کا سفر تھا یا مصر ایجپٹ کا سفر تھا. کہا میرے ساتھ ایک عجیب انسیڈنٹ ہوا، بالکل مدینے میں انٹر ہونے سے پہلے، مدینے کے جو حدود ہیں، جو باؤنڈری ہے، اس سے پہلے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. اللہ کا رسول تو جانتا تھا، زمین اور آسمان کے رازوں سے واقف ہے. نہیں، امام علی کے رسول ہیں تو کیا حال ہو، جب علی یہ حال ہے تو رسول کا کیا حال ہے. مولا بول رہے کہ ہر چیز سے میں واقف ہوں. تو اللہ کا رسول تو اللہ کا رسول ہے. پہنچے، سرکار نے پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ واقعہ؟ اب پورا مدینہ کا مجمع سن رہا. اس نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم آ رہے تھے، میرے کیروان کے ساتھ میں آ رہا تھا، تو راستے میں ڈیزرٹ میں ہم لوگ سٹے کیے ہوئے تھے تھوڑی دیر ریسٹ لینے کے لیے. اور میں نے اپنے کیمل کو، ایک ٹریز ہوتے تھے راستے میں، کھجور کے درخت اور جو دوسرے جو ٹریز ہوتے، کہا میں نے اپنے کیمل کو اس ٹری کے پاس باندھ دیا، باندھ کے میں وہیں بیٹھ گیا. اب میرا قافلے والے جتنے میرے ساتھ لوگ تھے وہ لوگ دور بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے کانوں میں انہیں کئی ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ، جیسے کوئی آ کے بول رہا مجھے کہ اے بھائی ہم تیرے شکر گزار ہیں، وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو. یہ گھبرا گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، کوئی ایک آدمی نظر نہیں آ رہا. یہ گھبرا کے بیٹھا، اور کلیئر آواز جیسے کوئی مجمع ہے اور بول رہا کہ ہم تمہارے بڑے شکر گزار ہیں. یہ چاروں طرف دیکھنے لگا کہ ہو رہا کیا. پھر کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری، 5-6 منٹ، پھر دوسرے کان میں آواز آئی، سیم آواز کہ بھائی ہم تیرے شکر گزار ہیں، وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو. اب یہ گھبرا گیا، پتہ نہیں کون سے جن آ گئے. پرانے زمانے میں بھی لوگ جن سے ڈرتے تھے، آج بھی یہ پرابلم ہے، آج بھی یہ مسئلہ ہے. ذرا کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ بولتے ہیں مولانا کوئی جن آ گیا اس کے اوپر. ایک چیز یاد رکھو، جن من آتا واتا نہیں ہے. تم علی والے ہو، حسینی ہو، جن من تمہارے پاس نہیں آتا. سمجھ میں آئی بات؟ اس نے جادو کر دیا، اس نے یہ کر دیا. کل کی مجلس میں بولوں گا جادو کا کیا گناہ ہے، برزخ میں اس کا حشر کیا ہونے پڑا. بہرحال
میں چھیڑا نہیں ٹاپک کو. یہ گھبرا گیا. یہ سیدھا کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا. آ کے جب سرکار سے یہ واقعہ سنا, اللہ کے رسول نے پہلا جملہ یہ بولا کہ اے اللہ کے بندے, اے عبد خدا, کیا تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟ تو کہا جہاں بیٹھ کے تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا وہاں پہ کئی 100 سال سے وہاں خبریں تھیں, گریوز تھی, لوگ وہاں پہ موجود تھے اندر اور تکلیف میں تھے. جیسے ہی تو نے سورہ ملک شروع کیا ان کے اوپر رحمت خدا آئی. وہ مرحومین تھے جو تیرا شکریہ ادا کر رہے تھے. سورہ ملک کے بارے میں یہ کہ یہ سپرے کا کام کرتا ہے, سپرے کا کام. آپ جب سپرے ڈالتے ہیں کیسا پھیلتا ہے نا, یہ وہ سورہ ہے. آپ برمنگھم میں بیٹھ کے پڑھ رہے, پوری دنیا میں یہ سپرے جا سکتا ہے. اللہ کی طاقت ہے, قادر مطلق ہے اللہ. کوئی مشکل نہیں ہے اس کو رحمت کو پہنچانے کے لیے, اور رحمت پہنچاتے ہوئے وہ خوش بھی ہوتا ہے. کیا بول رہا ہے یار, میں سلوات پڑھ لیں. تو سورہ ملک از دا موسٹ ریکمینڈیڈ سورہ. ہارڈلی 5-6 منٹ 7 منٹ کا ہے, لیکن پڑھو اپنے مرحومین کے لیے ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک. جب گریو یارڈ جانا, باپ کی لحد پہ جب جا کے بیٹھنا تو سرانے بیٹھنا, سر کی سائڈ پہ. ماں کی گریو پہ گئے تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا, اور بیٹھ کے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کرو. اس لیے کہ اگر برزخ میں میرے مرحومین پرابلم میں تو سورہ ملک اگر اولاد پڑھتی رہے تو تمہارے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کس حالت میں ہمارے مرحومین ہیں. ان مرحومین کو اگر ریئلی آپ راحت پہنچانا چاہتے, دوستو ایک چیز یاد رکھو, وہ لوگ جو ہیں سیمیٹریز میں جو ہیں وہ مجبور لوگ ہیں, وہ ہیلپ لیس ہیں. یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد میں کتنا ہیلپ لیس ہو جاؤں. کچھ نہیں ہے میرے پاس, میرا دامن خالی ہے. جب اولاد, بیٹا بیٹی, بھائی بہن, رشتہ دار, مومنین جب ایسے سوروں کی تلاوت کرتے اور یہ کہتے کہ اللہ محمد اور آل محمد کے وسیلے سے سب کو فائدہ پہنچا, سب پہ رحمت نازل کر, تو جو پرابلمز میں ہیں وہ سارے پرابلم ایک سورے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک آپ کو چیز دیتا, برزخ کے لیے بہترین یہ بھی چیز ہے, جب اپنے پیرنٹس کی گریو پہ جاؤ حدیث کے ساتھ ضرور پڑھو. پہلی دفعہ سنا نہیں آپ, حدیث کے ساتھ ہم لوگ محفلوں میں بیٹھ کے پڑھتے, بہت اچھی بات ہے. گھر میں پڑھتے, بہت اچھی بات ہے. مجلسوں میں پڑھتے, بہت اچھی بات ہے. آپ بولیں گے یہ گریو یارڈ میں کیوں پڑھوں؟ حدیث پلیز غور سے سنو, برزخ کے لوگوں کی. آپ بولیں گے کہ گریو یارڈ میں, سیمیٹریز میں حدیث قصہ کیا فائدہ پہنچائے گی؟ سورہ پڑھوں گا. اب میں آپ کو بتاتا کیوں, کیا فائدہ پہنچائے گی. حدیث قصہ سب کو رٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ہر شب جمعہ آپ اپنے گھروں میں پڑھتے. بعض فیملیز ایسی ہیں جو ڈیلی پڑھتی, بہت اچھی, اگر ڈیلی بھی پڑھے تو بہت اچھا. یہ ساری چیزیں ہم گھروں میں پڑھتے, یا مجلس میں پڑھتے, یا میلاد میں پڑھتے. قبرستان میں آپ نے نہیں سنا. اب میں آپ کو بتا رہا why I am saying کہ reside in graveyard. Why? اس لیے کہ حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے, جا کے دیکھ لو, جو اینڈ ہے, اینڈ میں اللہ کا رسول جو رحمت للعالمین ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق, وہ رسول کس کو بول رہا؟ امام علی کو بول رہا. اللہ کے رسول کیا بول رہے مولا کو کہ یا علی, میرے جملے نہیں ہے, رسول کے جملے. وہ رسول کا جس کو ابو جہل نے صادق کہا ہے, وہ رسول بول رہے کہ یا علی, جس جگہ پہ یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں اللہ کی رحمت گھیر لے گی. میں کیا بول رہا ہوں, وہاں رحمت گھیر لے گی. برزخ میں کیا چاہیے؟ رحمت چاہیے نا, بلیسنگ چاہیے نا. اور اگر تمہارے ماں کی یا باپ کی لہر پہ بیٹھ کے تم نے حدیث قصہ پڑھی, اور اس لیے کہ رسول بول رہے کہ جہاں پڑھی جائے گی, جب پڑھی جائے گی, جس وقت پڑھی جائے گی, وہاں پوری مکمل رحمت کا سایہ آ جائے گا, رحمت ان کو گھیر لے گی. آپ کی ایک حدیث قصہ پورے برمنگھم کی سیمیٹری کے سارے مرحومین کو, ایک حدیث قصہ اگر رحمت کو گھیر لے تو وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس کی وجہ سے رحمت آئی, اب تو اس پر رحمت کر. صلوات پڑھ لیں محمد. ایک اور پڑھ لیں محمد صلوات.
چیزیں دیا برزخ کی، دونوں قرآن کے حدیث ہے قصہ اور سورہ ملک. تیسری چیز لو برزخ کی، زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ. آج کل کے زمانے میں جا رہے، کل پرسوں جا رہے تو زیارت اربعین، مولا حسین کی زیارت. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الولد. میری مجلس کی ٹاپک ہی ہے، 4 دن سے مسلسل سن رہے اور آج کا 5واں دن. شفاعت الحسین چاہتے ہو؟ کوئی بندہ یہاں برمنگھم امام بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے جو یہ بولے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے شفاعت، وہ بدنصیب ہے. جس کو شفاعت الحسین نہیں ملے وہ جہنمی ہے. میں نے بہت کلیئر بات کی، آپ اس میں اپسیٹ مت ہو، اس لیے کہ شفاعت ہوگی تو میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، شفاعت ہوگی تو میرے اعمال ایکسپٹ ہوں گے. میں اپنے اعمال کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا، میں خاکی انسان ہوں، گناہگار ہوں. جب تک آپ یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ میں گناہگار ہوں، دعائے کمیل میں میرا مولا کائنات کا مالک، کائنات کا مالک جس کی محبت واجب ہے، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی کیا کہہ رہا؟ یا رب جلیل انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین و مستقیم. وائی کیوں بول رہے مولا؟ جن کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہو، جن کے نام سے ہم کو شفاعت ملے، جن کے نام سے اللہ میرے اعمال کو قبول کرے. روزانہ پڑھو یا علی انی محتاج الیک فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. کم از کم 18 ٹائمز یہ بولو. یہ عجیب تسبیح ہے مولا کی. یا علی یا علی یا علی یا علی انی محتاج الیک فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی محتاج ہوں، ہیلپ لیس، آخرت میں بھی میری مدد کر. 18 ٹائمز ایٹ لیسٹ یہ پڑھو. دعائے کمیل میں میرا مولا بولا یا رب جلیل، تو رب جلیل ہے، انا عبدک ذلیل. اب دعائے کمیل پڑھتے ہیں، آپ کو رٹا ہوا 2-3 دفعہ بولا مولا. امام علی نے اپنے لیے نہیں بولا، کوئی غلط نہیں سمجھ. امام علی نے ہم کو درس دیا ہے، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں علی جیسا بندہ ہو کر اللہ سے ایسے کہتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ تم کس غفلت میں، اگنورنس میں پڑے ہوئے، تم کس غرور میں پڑے ہوئے؟ تو ہمارے سارے اعمال قبول ہوں گے صرف اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے. میرے مولا کی شفاعت ہوگی تو آپ کے اعمال قبول ہوں گے. اب سنو زیارت امام حسین. آج کل جاؤ تو زیارت اربعین پڑھ، ایک دفعہ جا کے پڑھ. اگر مثال کے طور پہ برمنگھم کی سیمیٹری میں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بیک ہوم میں افریقہ میں یا انڈیا پاکستان، ڈزنٹ میٹر، آپ جاؤ، جا کے زیارت پڑھ. اگر آپ یہ چاہتے کہ ان کی برزخ کے ساتھ میری برزخ بھی صحیح ہو، مجھے نہیں معلوم نا، میری ہڈن لائف ہے آنے والی، چھپی ہوئی زندگی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے کیا راحت ہے پیچھے. I don't know anything. بالکل ایک پردہ ہے ہمارے سامنے. تو اس کے لیے کیا کرو؟ 40 سے پہلے اب اناؤنسمنٹ ہوا، حسین بھائی نے اناؤنس کیا، حسین بندے علی نے، کہ کل یا پرسوں شاید قبرستان میں مجلس ہے. تو جب جا رہے مجلس میں تو یہ زیارت امام حسین پڑھنا ہوا. آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور آپ نے پڑھی ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے کہ اپنی غرض کے لیے نہیں گئے تھے، مومنین کے لیے گئے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. جاؤ تو یہ سلام بھی پڑھو. کل جو میں نے سلام دیا، جو آپ کے پریسیڈنٹ ہے انہوں نے سلام بھیجا کہ یہاں کے قبرستان میں لگا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے. سلام پڑھ کے سیدھا انٹر نہیں ہونا، کار کو لے کے سیدھا انٹر نہیں ہونا، چیک کرو کہ وہ سلام کہاں ہے. اس کے بعد کار سے اترو تو پہلے سلام پڑھو، پھر انٹر، پھر گریف پہ جاؤ. بغیر سلام کیے ہوئے اندر نہیں جانا. اپنے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی گریف پہ نہیں جانا، بلکہ سلام کر کے جانا. اس کے بعد جب جا رہا سلام کریں تو وہاں پہ جانے کے بعد کوئی رشتہ دار نہیں. میں ایسی بات کر رہا ہوں، رشتہ دار ہے، ماں باپ کی گریوز ہے تو وہاں جا کے پڑھ لو، نہیں ہے تو وہاں پہ قبرستان میں جا کے زیارت امام حسین. نیت کیا کرو؟ اب جانا سنڈے جانا 40 سے پہلے تو زیارت 40 پڑھ، برزخ ان کی راحت کے ساتھ ہو جائے. اس لیے کہ کئی 100 کئی ہزار لوگ یہاں دفن ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ دفن ہوں گے، اور سارے کے سارے مولا کے چاہنے والے جو جماعت میں تھے اب چلے گئے،
ہو سکتا ہے کہ کئی زائرین ہوں گے اس میں جو مولا حسین کی 40 کی زیارت کی ہوگی اور وہ لوگ مر گئے. ان سب کے لیے آپ جا کے کیا کریں گے؟ ویری سمپل، ویری سمپل. آپ یہ کر کے دیکھنا سنڈے کے دیکھو تم کو ریوارڈ کیا ملتا، اجر کیا ملتا، حالات کیسے بدلتے. ہو سکتا ہے تمہارے خواب میں تمہارے مرحومین آ گئے. اتنے خاموش کیوں گئے؟ ڈرتے پر محمد والے محمد صلی وہی تو میں کہتا ہوں یار ایک 50 منٹ پڑھوا رہی ایک چھوٹا گلاس رکھ رہا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. تو کئی لوگ وہاں پہ ایسے ہوں گے جو 40 کی زیارت کرے ہوئے ہوں لیکن آج برزخ کے اندر اور ان کی وہ اٹرنل لائف ہے. دے نو کہ یہ زندگی کتنی لمبی چلنے والی. دعا تو میں یہ کر رہا پوری دنیا میں جانا مولا حسین کا چاہنے والا دفن ہے، اللہ اس کے لیے راحت ہو جائے، رحمت ہو جائے، کوئی تکلیف میں نہ ہو. دیکھیے میں کتنا آپ کو 5 دن ہو گئے کوئی ایسی بات نہیں کیا میں ابھی تک، بٹ یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ میں ایسی چلوں گا. یہ یاد رکھو برزخ پڑھوں گا اور وہ واقعات نہیں پڑھوں گا تو عجیب بات ہو جائے گی نا. لیکن 5 دن تک تو برمنگھم والوں کو خوش کر کے جا رہا. اب 4 دن اور 5 دن اور 40 کی مجلس تو 40 کی مجلس تو انشاءاللہ کہ برزخ کی تکلیف کیا ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ہمارے بیک آف اور مائنڈ ہے ہی نہیں کہ برزخ کی بھی کوئی تکلیف. ہم یہ سمجھ لیں جیسے ہم برمنگھم میں ہیں ویسی نہیں. آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اگر برمنگھم میں آپ ایک اپارٹمنٹ میں ہیں، اگر آپ 4-5 بیڈ روم کے فلیٹ میں ہیں، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے. اف یو ڈو سم تھنگ فار امام ان یور لائف، اف یو ڈو سم تھنگ فار یور امام ان دس لائف، تو تم کو پیلسز ملیں گے. وہاں کے پیلسز پیسے سے نہیں ملتے. کیا بول رہا ہے یار؟ وہ یہ نہیں کہ $1 ملین $2 ملین کا جو ہے پروجیکٹ ہے، $2 ملین کا ہمارا یہ پیلس ہے. نہیں، وہ پیلس $2 ملین میں نہیں ملتے. $2 ملین کی ویلیو کیا ہے؟ اس کی بات کیا ویلیو؟ $2 ملین کی کوئی ویلیو نہیں. اگر تم اعمال کرو، راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھو تو تم کو پیلس ملے. یتیم کا خیال رکھو. کل جیسے میں نے بولا 40 سے پہلے کسی کے لیے کوئی ایسا کام کر دو، مجلسوں کو اسپانسر کرو اور ذکر امام کرو، غریب کا خیال رکھو، صلہ رحم کرو تو ملے گا. خاموش ہو گئے. رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرو گے، خط رحم کرو گے تو نہیں ملے گا. کل آپ کی مجلس بوسٹن میں بھی سنی جا رہی تھی. وہاں سے مجھے میسج آیا کہ مولانا آپ لیڈیز کو کیوں بول رہے ہیں، مومنات کو، کہ ان کی وجہ سے مرد خط رحم کرتے. میں نے کہا میں نے نہیں کہا بھائی، سمجھ نہیں آئے گا. میں نے کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں تو پائس ہوتی ہیں. عورت اچھی دیندار ہے تو گھر جنت ہے. اور ماشاءاللہ برمنگھم کی تو ساری عورتیں جنتی ہے یار. اچھا ایک آئی آمین کیا. سلیمان علیہ ہر عورت بیوی کی کنیز ہے مظلوم بیوی زہرا، ساری عورتیں جنت. بس اب اس سے زیادہ نہیں بولتا. بھائی تو جا کے کرنا کیا؟ سنڈے کے دن کا آپ کو ہوم ورک دے کے جاؤ. سنڈے جب جانا یا کل جا رہے آپ، کل جانا. تو اگر تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے یہاں، سارے انڈیا پاکستان افریقہ میں ڈزنٹ میٹر، آپ جاؤ. کل ہالیڈے، پرسوں بھی ہالیڈے. 10 منٹ مانگ رہا، 15 منٹ مانگ رہا آپ سے. یہ آپ کے فائدہ ہے. اس لیے کہ تم دوسروں کی برزخ کے لیے دعا کرو گے رحمت کی، دوسروں کی برزخ کی تم کو فکر ہوگی تو پھر تم کو اپنی برزخ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اسلام گیو اینڈ ٹیک کا نام. جب تم دوسروں کی فکر ہے کہ یار پتہ نہیں وہ کیسا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا ہے، تو آپ کی برزخ صحیح ہو جائے گی. جاؤ اب
نیت کرو قبلہ رو ہوگی. باپ کی گریب پر پڑ رہے تو سرانے کھڑے ہو جاؤ سب کی سائڈ. ماں کی ہے تو پیروں کی سائڈ پہ کھڑے ٹورڈز قبلہ. نیت کرو کہ میں زیارت اربعین اشر اربعین میں پڑھتا ہوں, میرے مولا حسین کی مخصوص زیارت. اور یہ جو میں زیارت پڑھ ان کی طرف سے پڑھا, اشارہ کرو اپنی ذہن سے اشارہ کرو, ہاتھ بتانے کی ضرورت. یہ جو مرحومین ہیں میں آپ کو ہاتھ بتا کے بتا, یہ جو میرے مولا کے چاہنے والے اس وقت برزخ میں یہاں پہ اور پوری دنیا میں, میرے جملے کے جملے کو یاد کر لو یا لکھ لو, یہاں جو ہے ان کے لیے پڑھا on behalf of them یا پھر on behalf of all the مرحومین پوری دنیا میں. مولا حسین کے مولا کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے علی والے دنیا سے گزرے ان کے بہاف میں یہ زیارت اربعین مولا حسین کی زیارت اشر اربعین میں پڑھا. اللہ اس زیارت کا جو زیارت اربعین کا ثواب ہے وہ سارا ثواب ان مجبوروں کو دے دے, سارا ثواب دے دے. اس کی بارگاہ میں کمی نہیں, اس کی بارگاہ میں کمی نہیں. تم آپ یقین کرو, تم ایک جملہ بولو گے, سٹارٹ کرو گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, کرم حسین, شفاعت الحسین شروع ہو جائے. اور ایسی شفاعت کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مولا حسین کا چاہنے والا نیچے تکلیف میں پرابلم ہے, اس کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی زیارت کمپلیٹ ہونے کے بعد, قبول ہونے کے بعد پھر ثواب اللہ رحمت کو نازل کرتا نہیں. اللہ رحمت کو نازل کرنے کے لیے فوراً کرتا, کن فیکن کا معاملہ, فوراً وہ رحمت کو بھیجتا. ایسے رحمت کو بھیجتا کہ اس طرح فرشتے نور کے دشت کو لے کر رحمت کی بارش ہو کے ایک زیارت امام حسین ملینز کی تعداد میں مولا کے چاہنے والوں کی برست کو راحت میں بدل سکتا. یہ فکر کو پیدا کرو, زیارت اربعین مولا حسین کی مخصوص جگہ جا کے قبرستان میں. اور بہترین ہے کہ آسمان کے نیچے پڑھنا ہے, زیر سما حسین کی زیارت پڑھنے کا ثواب ہی کچھ اور. زیر سما وہاں جا کے زیارت پڑھ کے بولو مولا یہ ساری زیارت جو میں پڑھی ان کی طرف سے. تم یقین کرو تمہارے ذمہ ایسے واقعات آپ کو بتا سکتا کہ جن کے حالات بدلے ہوئے تھے, 10 سال سے پرابلم ہو رہا تھا, 10 سال سے ان کے کام نہیں ہو رہا تھا. یہ واقعہ پڑھا میں ہیوسٹن کا, 10 سال سے بیچارہ پریشان, رزق کا پرابلم, یہ پرابلم وہ پرابلم. اس نے جب جا کے زیارت امام حسین قبرستان میں پڑھی اور پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے مولانا اتنا سکون ہو گیا, پہلی چیز جو میرے پاس آئی وہ مجھے پیس, سکون آیا. دوستو $1 ملین ہو اور سکون نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. پیسہ سکون نہیں دیتا, ذکر معصومین سکون دیتا. ذکر معصومین شفا دیتے. دعا کمیل میں امام علی کا جملہ ہے, ذکر ہو شفا, اے اللہ تیرا ذکر شفا ہے. مولا بول رہے, میں نہیں بول رہا, مولا بول رہے دعا کمیل میں ذکر ہو شفا, اللہ تیرا ذکر شفا ہے. تو اگر تم زیارت پڑھو گی تو وہ کہتا ہے مولانا جو میرے رکاوٹ تھی اب تک یہ حال تھا کہ میں جس کام میں, جس بزنس میں, جس میں ہاتھ ڈالتا, سونا پہ ہاتھ ڈالا تو مٹھی بن جاتا. اب یہ حال ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے بولتا ہے کہ میں نے زیارت اربعین چھوڑی نہیں, ہر دن پڑھتا ہوں اور بولتا ہوں مرحومین کی طرف سے پڑھتا ہوں. کیوں, اس میں فائدہ کیا مرحومین کی طرف سے؟ ان کو اگر رحمت آئی تو وہ لوگ تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ تمہارے جو رکاوٹیں, تمہارے جو کام رک گئے, ان مرحومین کی, ہیلپ لیس لوگوں کی, مجبور لوگوں کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا. آپ سوچو کہ اگر کوئی نیچے اندھیرے میں, کوئی عذاب الہی میں ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کوئی عذاب میں, کوئی تکلیف میں ہے, وہاں کی تکلیف اللہ کا رسول کے جملے, عامر بن کے جملے نہیں, اللہ کا رسول بول رہا مسلمانوں کا, کہ جو پلیز جملے غور سے سنو سرکار کے, دنیا میں, پلیز ان کے جملے, دنیا میں جو تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے, اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری نگاہ میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ گریو کی لہر کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے. یہ میں نہیں بول رہا, اللہ کے رسول بول, مشہور حدیث ہے. گریو کی سب سے چھوٹی مصیبت کا نام ہے. ہم کو یہ گرانٹیڈ مت لو, مجھے کچھ نہیں ہوگا, پلیز پھر بولو
یہ گرانٹیڈ مت لو کہ نہیں مت مجھے کیا ہوگا مجھے کچھ نہ ہو. ارے اگر یہ فکر کی ہوتا تو یہ دعائیں کیوں بتائیں اللہ کے رسول نے مولانا, یہ زیارت کیوں بتائیں. اور ایک بات بولوں, ابھی 5 دن ہوا آپ کے شہر میں انشاءاللہ 40 تک پورے مجمع سے جو سن رہا مجھے باہر اور یو کے میں جملہ بولا غور سے سن. اگر کوئی یہ بولے کہ کچھ نہیں ہوگا, کوئی ایک حدیث مجھے بتا دو, میں 5 دن انشاءاللہ 40 تک آپ کے پاس. اتنی بڑی بات بول, اوپن ہو کے بول, لائیو بول, برمنگھم امام باقا میں ایسے 40 میں بول. کوئی ایک مجھے حدیث بتاؤ معصوم کی, کوئی ایک مجھے سیئنگ بتاؤ امام کی کہ معصوم امام نے کبھی یہ کہا ہے اپنے شیعوں سے, کبھی معصوم امام نے یہ جملہ بولا کہ اے میرے شیعوں, امام علی نے کبھی بولا کہ اے میرے شیعوں تم جو چاہے کرو, ہم ہیں یہ نہیں بولا, جو چاہے کرو نہیں بولا. امام نے کہا عمل کرو میرے پاس آؤ میں بخشوا دوں گا. You understand what I said? امام نے یہ ہم نے گرانٹیڈ دے لیا, ارے مجھے کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ نہیں ہوگا, ہماری دعا ہے اللہ کرے کچھ نہ. لیکن معصوم نے نہیں کہا, یہ ہم کہہ رہے, اس لیے کہ شیطان ہمارے ذہنوں پہ ایسا پردہ ڈال کے بتا ہے تجھے فکر کیا, تو جو چاہے کر, تو گیملنگ کر, تو ڈرنک کر, تو لڑکی کا اپنی بیوی کو بے پردہ پھرا, تو چہرے سے داڑھی کو مونڈو, میوزک سنو, مکس گیدرنگز میں جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. تم نے شیعہ ہو, تم تو شیعہ ہو, جو چاہے کرو. یہ کتنا کامن ہے, میں برمنگھم والوں میں یہ صرف نہیں پڑھ رہا, بار بار پڑھ رہا پہلی مجلس, پوری دنیا مجھے سن رہی اس وقت الحمدللہ. میرا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ لوگ یہ کرتے, آپ لوگ نے شریف ترین لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ تو نیک لوگ, چہرے بتا رہے کتنے پیارے ہیں. مومن کا چہرہ بڑا محبت بھرا ہوتا. سب آپ پڑھے ہیں میں یہاں والوں کے لیے نہیں بول, پلیز غور سے سن, میں جنرل میسج دے کہ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, وہ سب سے بڑا دھوکہ. وہ سب مولا نے نہیں کہا, مولا نے کہا عمل کرو. امام علی کے زمانے کا مشہور واقعہ فش مارکیٹ کا, مولا کوفے میں جو مولا کی خلافت, مولا کھمبر کے ساتھ جا رہے فش مارکیٹ کے سامنے سے, دیکھا کہ ایک شخص وداؤٹ سکیل والی فش بیچ رہا. علی چلتے چلتے رک گئے. مولا نے کہا میری حکومت میں, میری دور میں تو حرام بیچتا ہے. اس نے کہا مولا مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ حرام ہے. علی نے کہا کھمبر اس کو گرفتار کرو. کیوں؟ آپ خاموشی سے نہیں سن. علی نے کہا اس کو اریسٹ کرو. اس نے کہا مولا ہم جو شیعہ, مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں, میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں, اور آج کا شیعہ نہیں, اس دور میں بھی میں آپ کا تھا, میرا باپ میری ماں آپ کی ہے مولا, اب مجھے گرفتار کر رہے. علی نے کہا 10 کوڑے کی جگہ اس کو 20 میں رکھو. اس نے کہا مولا میں تو آپ کا ہوں, میں تو شیعہ ہوں مولا, مجھے نہیں معلوم تھا. امام علی کا جملہ سنو, امام علی کہتے ہیں کہ تو نے بزنس کو سٹارٹ کیسے کیا جب تک تو نے یہ معلوم نہیں کیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. کیا تبلیغ ہے میرے مولا. اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, شیعہ میں مانتے ہو. علی نے کہا بار بار یہ جملہ مت بول کہ تو میرا شیعہ ہے, تیرا عمل بتانا تو میرا شیعہ ہے. Your action says, تمہارے ایکشن بتانا کہ تم علی والے ہو, تمہارے ایکشن بتانا کہ تم امام کے چاہنے والے ہو. ایسے شیعہ نہیں بنتے. میں تو کہتا ہوں ہم وہی بن جائے تو وہی بڑی بات. شیعہ کا سلمان, شیعہ کا ابو ذر و میثم و مقداد و عمار, ہم تو گناہگار. خالی میرا مولا بولے یہ میرا ہے وہی کافی ہے. سبحان اللہ, سمجھ گئے بات. میرے مولا حسین بولے یہ میرا ذاکر تھا بس کافی ہے, یہ میرا کلمہ پڑھتا تھا, یہ میری باتوں کو پہنچا بس کافی بخشش تھی.
اللہم شفاعت الحسین، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. تو یہ نہیں بڑی بات. تو امام نے ویری کلیئر میسج دیا کہ کوئی بزنس کو سٹارٹ مت کرو unless you know کہ یہ حلال ہے یا حرام. عام بندہ کے کاروبار مت کرو، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں، اس کو روکا. تو کوشش یہ کرو کہ برزخ کی راحت کے زیارت اربعین سیٹرڈے سنڈے یا آپ کبھی بھی جاؤ اربعین کے عشرے میں جا کے چلو، اس لیے کہ اگر تم نے کسی اور کی برزخ میں راحت پہنچائی تو اللہ تمہاری برزخ کو ٹھنڈا کر دے. چلو پڑھیں تین چیزیں بھی میں نے آخری چیز دیتا 13 منٹ رہ گئے 30 منٹ. سورہ یاسین ویری فیمس سورہ، قرآن مجید کا موسٹ فیمس سورہ. اس کو ہارٹ آف قرآن بھی بولتے ہیں، قرآن کا دل ہے. سورہ یاسین کا فائدہ کیا ہے مرنے والوں کے لیے؟ یہ دو سورہ ہیں کہ جو بہت راحت کو پہنچے، ملک یاسین اور تیسرا سورہ سورہ رحمان. یہ تین سورہ پورا قرآن فائدہ پہنچا، لیکن یہ تین سورہ برزخ کے لیے ریکمنڈ کیے. سورہ ملک، سورہ یاسین. سورہ یاسین کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی چیز سورہ یاسین جو ہے وہ اللہ کے رسول کا نام ہے. یاسین سرکار کا نام. رسول کے ناموں میں جیسے اللہ نے ہمارے سرکار کو مزمل کہا، مدثر کہا، کئی ناموں سے پکارا، اور اسی طرح یاسین سے پکارا. جب بھی سورہ یاسین پڑھنا سنو غور سے، یہ کامن چیز نہیں. whenever you recite سورہ یاسین آپ کیسا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم ایسی بولتے ہیں؟ نہیں، کوئی الگ سورہ ہے کے پاس ایسی بولتے ہیں نا بھائی، بولو نا. کیسا پڑھیں گے؟ یاسین. آپ کیا کرنا جب بھی یاسین پڑھو، ویری ویری ریکمنڈ، جیسی when you say بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین ایک نام آرہو سیکنڈ سلوات پڑھو، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا نام. پر محمد علیہ محمد بلندتر صلوات. سرکار کا نام ہے اس لیے کہ یاسین شروع کرنے سے پہلے اگر تم نے سلوات کے ساتھ یاسین پڑھی تو تمہاری یاسین سیدھا رحمت کے ساتھ پہنچے، سیدھا رحمت کے ساتھ. تو جیسی تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین جس ایک نام آرہو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد واجل فرجہم، اس کے بعد والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس طرح سورہ یاسین روز اگر کوئی پڑھے ایوری ڈے، ہر دن روز پڑھے، سبھی پڑھتے کئی لوگ پڑھتے، تو تین چیزوں کا فائدہ ہے. میں تو تین چیز بتا رہا لیکن ایکچولی آپ بہت سے فائدے انلمیٹڈ. پہلی چیز 3 دفعہ اگر روز کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے تو وہ فشار قبر کے عذاب سے بچ جائے. سنیے آج میں ایک واقعہ پڑھنے والا گھر بھی نہیں پڑھ رہا، ٹائم نہیں ہے مجھے، نہیں میں پڑھنا چاہتا تھا، صرف میرے پاس 10 منٹ ہے. میں کیا یہ لوگوں نے گھڑی سامنے رکھی، ہم منٹس اور سیکنڈز کے ساتھ رکھیے کہ ہلنا نہیں. تو کوئی بات نہیں، میں ریسپیکٹ ہے، آئی ریئلی ریسپیکٹ. علماء حق مراج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. سورہ یاسین تم کو فشار قبر سے بچا لے گا. کچھ پتا ہے کہ واٹ از فشار قبر؟ اس سے ریلیٹڈ جو واقعہ ہوا سعد بن معاذ کا میں ابھی بول رہا ہوں، کل پڑھوں گا، کل کی مجلس میں، لیکن آج واقعہ نہیں پڑھا. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے فشار قبر ہوتا، اور یہ کب ہوتا عذاب؟ فرسٹ نائٹ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. یہ فرسٹ نائٹ کے جو عذاب بتائے گئے، یہ فرسٹ نائٹ آپ مٹائے باپ کو مانگو، لٹا کے گریب کو بند کیا، سوال و جواب ہوئے، تمہارا عمل نامہ کھلا، بس اس میں کیا کیا ہے مجھے نہیں. امام علی کا جملہ، میرے مولا میرا مولا بولا اللہ وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. میرے مولا کے جملے کو یاد کرتے جاؤ اور اپنے گناہوں کو معاف کروا دے. جیسے اعمال نامہ کھلا پتہ چلا کہ
اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. یہاں پہ امام علی کی ایک سینگ بتا دو. مولا کہتے ہیں کہ اس لمحے میں ڈرو جب تمہارا اعمال نامہ کھلے گا، سامنے آئے گا، تمہاری آنکھوں سے تم دیکھو گے اور you have done this. تو انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کہ what I have done in my life. اس وقت تم بھی مانگو گے اللہ سے کہ پروردگار، فرشتوں سے کہو گے کہ اللہ کو بولو مجھے واپس کر دے دنیا میں کہ میں جا کے اس کی نیکی کروں. تو فرشتے جواب دیں گے اللہ نے تجھے 60 70 80 90 برس کی زندگی جب کچھ نہیں کیا اب کیا بھی مانگا. یہ ہم سب کے ساتھ ہے، جان کے مت لو. تو پہلی چیز جو یاسین فائدہ پہنچا وہ فشار. You know what is فشار نمبر؟ معصومین نے پناہ مانگی، کہا کہ تم لوگ اس عذاب سے بچو. Just imagine. ڈرنا نہیں، یہ نہیں کہ کل آنے کی آج اتنا ڈرا دیا، میں نہیں ڈرا، میں جنرل بات کر رہی ہوں. شکر ادا کرو کہ کوئی بولنے والا ہے، کوئی بتانے والا ہے، کوئی نہیں بتاتا. آپ ڈرنے تو بولنا بیٹھ کے ڈرانے والا. فشار کس کو بولتے پتا ہے؟ جب لیٹا دیتے باڈی کو، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا، واجب ہوئی رائٹ سائڈ پہ وہ دیوار ہے قبلہ، یہاں باڈی کو ایسا ٹرن کر، میں نے بتایا ٹرن کر، دیوار اتنی سی، یہ جو دو دیوار ہے، یہ جو دو وال ہے، یہ وال ایسا ملتا ہے. اور روایت میں علامہ مجلسی، شیخ عباس قمی، سید نور الحسن نور شوستری، شہید ثالث، کہتے ہیں کہ انسان ایک بال کی طرح، بال ہے نا بال کی طرح، ہڈیاں اس طرح ہوئی ہیں. کیوں؟ اس کے 4 یا 5 یا 6 گناہ ہیں جو آج کے دور میں کامن ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. کل وہ گناہ سن لے. فشار 3 قسم کے ہیں، 3 قسم کے فشار. ابھی میں نیو جرسی میں تھا، وہاں پہ میری ٹاپک یہ نہیں تھی برسا، وہاں پہ ذکر آیا تھا فشار. تو ایک مومنہ نے مجھ سے آگے کہا مولانا یہ تو ٹھیک نہیں، نیو جرسی میں نہیں، نیو یارک پڑھا، وہ یہ وہاں کا ہوا. وہ خاتون آئی اور آگے کہا مولانا یہ بتائیے، یہ تو جس کو دفن کر دیا یہ ان کے لیے، جس کو باڈیز جلا دیتے دوسرے مذہب میں جلا دیتے باڈی، ان کا کیا ہو؟ کوئی خدا نہ پلین کریش میں مر جائے، باڈی ملتی اس وقت کیا ہو؟ کوئی اوشن میں، سی میں جا گیا خدا کا اور شپ ٹوٹ جائے، طوفان آ جائے اور پانی میں ڈوب کے مر جائے، تو ان کا کیا؟ یہ تینوں چیزیں کتابوں میں کہ ان کا حشر کیا؟ فشار 3 قسم کے. بس ایک جملے میں بولوں گا، اس کو کل کنٹینیو کروں گا 5 منٹ. 3 قسم کا فشار، ایک ہوا کا فشار ہے، ایک پانی کا فشار ہے، ایک زمین کا فشار. اللہ خبیر مجرم، زمین کا فشار پھر بھی آسان ہے. علماء کہتے ہیں کہ پانی کا فشار، پانی باڈی کو دباتی، ہوا باڈی کو دباتی. آپ بولیں گے پیسز میں بدل گئے تو پھر کیا دبائی؟ جب ہم نہیں تھے تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس کو باڈی کو جمع کرنے کے لیے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ فرشتوں کو بولتا ہے کہ اس کے سارے پارٹ کو جمع کرو، اس کے سامنے کھڑا کرو. تو ہوا کا فشار ہوا دباتی، پانی کے فشار میں اگر وہ ڈوب کے مرتا خدا نہ خاصا، لاکھ بار خدا نہ خاصا. میں مومن کی بات نہیں کرتا، مومن کو نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، کبھی نہیں ہوگا. لیکن آپ مسکرانا نہیں، مسکراؤ گے تو ہوگا. ڈر کس کا ہے؟ تو 3 قسم کے فشارات کو مت روک کر 4 منٹ ہے بس. اگر بچائے گا فشار سے نبی مولا حسین، اللہم ارزقنی شفاعت میرا مولا بچا، میرے مولا کے علاوہ کوئی نہیں بچا. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، میرا ایک سجدہ بھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ سے کہہ سکوں کہ میرے سجدہ کو قبول کر.
میری ایک نیکی بھی اس قابل ہے صرف ان کے اوپر بھروسہ ٹرسٹ ان کے اوپر کہ میرا مولا حسین شفا اب تو بار بار کہہ رہا اپنے خلوت میں بار بار بولو اللہ منظر پھر دنیا زیادہ اتنا بولو کہ مولا حسین اپنے کرم سے مجھے پلٹ کے دیکھے. میں تو کہتا میرا حسین ایک دفعہ دیکھ لینے میں خوش ہوتا ہے. بے شک وہ غریب حسین, وہ مظلوم حسین. دوستو کتنا قریب ہم چہروں کے ہوتے جا رہے ہیں. اربعین حسین ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے. ایک بہن کی آرزو تھی کہ میرے بھائی کا چہرہ, تو آج جیسے حسین کا چہرہ ہے وہ کسی کا چہرہ ایسے نہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ اربعین حسین دے دی. جہاں بھی آپ ہیں چہرہ کرو. لیکن دوستو یہ اس بہن کی خواہش کہ جو منزلوں کو طے کر کے شام تک پہنچی. میں نے کہہ دیا میری مظلوم شہزادی زینب ضعیف ہو گئی. اتنی مظلوم ہے کہ شہزادی زینب کو ان کے شوہر نے نہیں پہچانا. آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا بی بی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ بال سفید ہو گئے تھے, آپ کی کمر جھک گئی تھی, شوہر نے نہیں پہچانا. شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے کہ جب بی بی زینب ان کے گھر گئی تھی, کیوں گئی تھی گھر, جب یہ لٹے ہوئے قافلے کو لے کے بی بی مدینہ پہنچی تو اس وقت یہ حال تھا کہ جب آپ گھر گئی اور گھر میں عبداللہ نہیں تھے, شہزادی بیٹھی ہوئی تھی. جب شہزادی بیٹھی ہوئی تھی تو عبداللہ آئے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. یہ عبداللہ کے جملے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے. میں نے پکار کے کہا کہ بی بی تم کون ہو, یا علی کی بڑی بیٹی زینب رہتی ہے. تو اس وقت بی بی زینب نے پکارا عبداللہ. جیسے ہی کہا عبداللہ عبداللہ کام گئے, یہ تو زینب کی آواز ہے. جب اندر گئے تو دیکھا کمر جھک گئی, بال سفید ہو گئے, ایک ضعیف بیوی ہو گئی 1 سال کے اندر. اسی لیے چوتھے ماہ میں بار بار کہا اشاب اشاب اشاب. بس میں نے مجلس ختم کر دی. دوستو جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کو جا رہا تھا, سیریا پہنچنے والا تھا, ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کروں, جب وہ پہنچنے والا تھا تو رات شام ہو گئی تو عمر سعد نے آ کے شمر سے کہا, اور شمر نے عمر سعد سے کہا کہ آگے راستہ صحیح نہیں ہے, بہتر ہے کہ ہم یہی ٹھہر جائیں. اس نے کہا ایسے نہیں ٹھہر سکتے, حسین کا سر تو ہمارے ساتھ, اس کی حفاظت کرنا. پھر وہاں ٹھہرے اور پھر اس قافلے کو لے کے شہزادی زینب اور چوتھا ماہ شام تک پہنچے. شام میں جب پہنچے یزید کے دربار میں جب داخلہ ہوا, میں نے کتنی آسانی سے بولا اور آپ نے سن لیا کہ یزید کے دربار میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں پہنچی. دوستو وہ 2 یا 3 منٹ میں مجلس ختم کر. جب پہنچے وہاں پہ تو ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی, ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی. ظالم یزید تخت کے اوپر, تشت طلا میں حسین کا سر ہے, اور یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے. یزید کے ہاتھ میں چھڑی سٹک تھی, وہ میرے مولا حسین کے ہونٹوں کی طرف متوجہ تھا. عزیزو یہ ظلم کر رہا تھا تو بی بی زینب نے پکار کے کہا یزید یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے, یزید یہ ظلم مت کر. اس نے شمر سے پوچھا یہ کون ہے, تو کہا علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. بس یہ سننا تھا. یزید ظالم کہتا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا. عزیزو جب یہ کہا تو ساری بیویوں نے کھیل دیا. یزید نے شمر سے کہا تازیانہ لگا کے سب کو ہٹا دے, بس ختم ہو گئی. تازیانہ لگا کے سب کو ہٹایا گیا, لیکن فضا آگے یزید بی بی زینب کے سامنے کھڑی ہو اور کہا کہ میں زینب سے بی بی کے سامنے سے نہیں ہٹوں. بس یہ کہا. یزید نے شمر سے کہا فضا پہ بھی تازیانہ بلند کر. جب شمر نے تازیانہ اٹھایا, فضا پلٹی. اپنے قبیلے کے کچھ جوان کھڑے ہوئے تھے جو یزید کی حفاظت کر رہے تھے, جو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ تم کو شرم نہیں آتی, تمہارے قبیلے کی عورت کو شمر تازیانہ لگائے اور تم دیکھ رہے ہو. وہ 200 جوان, آہستہ نہیں ہونا, آہستہ